أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین کے اعمال میں رکھی ہے، اور دین کے اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے۔ اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلے اسلام کے بعد نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز صحیح نکلی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس آدمی نے باقی اعمال کو صحیح کرنے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اگر جس نے نماز کو صحیح کرنے اور سیکھنے کا اپنی زندگی میں اہتمام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی غفلت کے ساتھ گزری۔ جب نماز جیسے اہم فریضے کو بھی اس نے درست ادا نہیں کیا، غفلت کی، تو لازماً باقی اعمال کو کرنے میں بھی اس نے غفلت کی ہوگی۔ نماز ایسا عمل ہے جو روزانہ کرنا ہوتا ہے اور دن میں 5 بار کرنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ واسطہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ دینی اعمال میں سب سے زیادہ مسلمان کو واسطہ جس عمل سے پڑتا ہے وہ نماز ہے، اور جب اس روزانہ کے عمل کو بھی انسان نہیں سیکھتا تو باقی اعمال جو سال بعد آتے ہیں ان کو کیسے انسان سیکھے گا۔ اس لیے علماء کرام نے نماز کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی کتابوں میں لکھ دیا ہے، تاکہ انسان کی چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی غلطی بھی نماز میں نہ ہو، اور انسان کی نماز پاک ہو جائے۔ جب نماز غلطیوں سے پاک ہو جائے گی تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے باقی اعمال بھی انسان کے درست کر دیں گے۔ تو جس حالت میں امام کو پائے شریک ہو جائے، یہ پہلا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ انسان نماز پڑھنے کے لیے اس حالت میں آتا ہے کہ امام رکوع اگر قیام میں ہو تو مقتدی آ کر شامل ہو جاتا ہے، اگر رکوع میں ہو پھر بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ امام رکوع سے سجدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتا ہے، یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھا ہوتا ہے، یا اتحیات اور تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ لوگ آ کر انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ امام قیام کی حالت میں ہوگا تو پھر شامل ہوں گے، یا سجدے سے ہٹ کر تشہد کی حالت میں ہوگا، بیٹھے گا پھر شامل ہوں گے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں پہنچے تو جس حالت میں جس رکن میں بھی امام کو پائے امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تاکہ اس کی زندگی کا یہ حصہ بھی نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ قیامت والے دن تو ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا کہ یہ منٹ اور یہ سیکنڈ کہاں خرچ ہوا زندگی کا۔ تو شریعت ہمیں اتنا اپنی زندگی کا وقت گزارنے کے لیے اتنا محتاط رہنے کا حکم دیتی ہے کہ اگر جس لمحہ ہم انتظار کر رہے ہیں امام کا کہ امام قیام کی حالت میں آئے گا پھر شامل ہوں گے، تو شریعت یہی ترغیب دیتی ہے کہ اتنا انتظار بھی نہ کرو اور امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، امام جس رکن میں بھی ہو۔ ہاں، اگر امام قیام میں تھا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ رکعت اس مقتدی نے پا لی۔ اگر امام رکوع میں تھا اور مقتدی آ کر رکوع میں شامل ہو گیا اور اس کے اعضاء تسلی سے اس کے اعضاء نے رکوع کر لیا، اچھی طرح اطمینان کے ساتھ اس نے رکوع کیا اور امام بھی رکوع کی حالت میں تھا، یعنی اس نے اطمینان کے ساتھ امام کا رکوع پا لیا، پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ رکعت مقتدی نے پا لی ہے۔ اگر امام رکوع سے آگے تھا، سجدے کی طرف جا رہا تھا یا سجدے
میں تھا یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا دوسرے سجدے کے لیے، تو ان حالات میں یہ رکعت اس کی نہیں سمجھی جائے گی۔ رکعت تب سمجھی جائے گی جب امام قیام کی حالت میں ہو، اسی رکعت کے قیام کی حالت میں ہو یا رکوع کی حالت میں ہو، اور مقتدی امام کے ساتھ مل جائے۔ اور بعض دفعہ مقتدی اس حالت میں شامل ہوتے ہیں کہ امام اگر سجدے میں ہو یا سجدے میں بیٹھا ہے یا تشہد میں بیٹھا ہے، تو مقتدی آ کر فوراً ہی تکبیر کہتے ہوئے رکوع یا سجدے یا اتحیات کی طرف امام کے ساتھ ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مقتدی آ کر تکبیر کہے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہے۔ اللہ اکبر جب کہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، جب تکبیر ختم ہو جائے اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہہ لے، تو پھر جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اپنے جسم کو جھکائے۔ امام سجدے میں ہے تو سجدے کی طرف چلا جائے، امام اتحیات میں ہے تو اتحیات کی طرف چلا جائے، لیکن پہلے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر ہی کہے۔ اور بعض دفعہ مقتدی جو ہے وہ اس حالت میں شامل ہوتا ہے کہ امام جہری نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ امام سری نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جہری نماز سے مراد امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے سری نمازوں میں۔ تو اب ثنا کا کیا مسئلہ ہے؟ ثنا پڑھنی ہے یا نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تم امام کے ساتھ اگر مقتدی اس وقت شامل ہوا کہ امام بلند آواز سے قرات کر رہا تھا، تو مقتدی آ کر خاموشی سے اللہ اکبر کہہ کر خاموشی سے نماز میں شامل ہو جائے۔ اعوذ باللہ تو پڑھنا ہی نہیں مقتدی نے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا کیونکہ اس نے قرات نہیں کرنی، لیکن ثنا بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ تو ثنا کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی آ کر اللہ اکبر کہہ کر بس اور کچھ نہ پڑھے، ثنا وغیرہ نہ پڑھے، اور خاموشی سے کھڑا ہو جائے، امام کی قرات سنے۔ اگر امام سری نماز پڑھا رہا ہے جیسے عصر ہے، ظہر ہے، تو پھر مقتدی کے لیے گنجائش ہے کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور امام جب فاتحہ شروع کر دے، یعنی جہری نمازوں میں جن میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے جیسے عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز، اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر اپنا سورہ فاتحہ شروع کر دی، اب مقتدی شامل ہونے میں سستی کر رہا ہے، امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا نماز میں، یا تھوڑا دیر سے پہنچا ہے، یعنی اس وقت پہنچا ہے یا پہنچا تو پہلے ہے لیکن نماز میں شامل اس وقت ہوا ہے جب امام نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا اور فاتحہ بھی شروع کر دی، اس وقت مقتدی نماز میں شامل ہوا، تو اب جو ہے خاموش ہو جائے۔ اگر کچھ ثنا پڑھ لی تھی پھر امام نے فاتحہ شروع کی، تو جہاں تک ثنا پڑھی وہیں اس کو بند کر دے، اور امام جب فاتحہ شروع کر دے تو اب خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنے۔ اور بعض دفعہ مقتدی اس حالت میں ہوتے ہیں کہ صرف ایک مقتدی ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے، تو اس طرح نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا مقتدی جو آتا ہے تو اس میں امام آگے بڑھے گا یا پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے وہ مزید پیچھے ہو جائے گا، یعنی دونوں مقتدی پیچھے ہو جائیں گے یا وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے اور امام آگے بڑھے گا۔ تو اس صورتحال میں مسئلہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام جب نماز شروع کرائے تو اس طرح کرائے کہ وہ اپنے مصلی پر ہی کھڑا ہو اور ایک مقتدی جو ہے اس کو ساتھ پیچھے کھڑا دے دائیں طرف۔ اب جب دوسرا مقتدی آئے گا تو یہ ایک مقتدی جو کھڑا تھا یہ پیچھے ہو جائے گا، امام اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، امام اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہے گا، یہ مقتدی پیچھے ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ دو مقتدی پیچھے صف میں چلے جائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اور امام کو رکوع میں دیکھ کر بعض لوگ بھاگتے ہیں تاکہ جلدی نماز میں شامل ہو جائیں اور یہ رکعت ہمارے ذمے سے اتر جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے کہ نماز کے اندر جب شامل ہو تو اطمینان کے ساتھ شامل ہو، سکون کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ نماز کے اندر انسان جب شامل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے، تو بھاگ کر حاضر ہونا، جلدی میں حاضر ہونا، یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ وقار اور سکون کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز میں شامل ہوں اطمینان کے ساتھ آئیں، جتنا نماز پالیں، جتنی رکعتوں میں مل جائیں وہ رکعتیں ہو جائیں گی، اور جو رکعتیں رہ جائیں گی امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعتیں ادا کر لیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔